دے، سستی چیزیں فراہم کرے، اور انڈسٹری کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے جس میں ہم اپنے پاکستان کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں ہماری کسی پالیسی کا دخل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ تاجر ہیں، کہ ایک ایک پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ فلسطینیوں کا خون ہے جس نے آپ کو بھی یہ موقع فراہم کر دیا کہ آپ کو بغیر کسی محنت کے آپ کی مارکیٹنگ ہوئی ہے، تو ان کا یہ قرض ہے اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان کے ساتھ دیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور ایک بہترین تاجر کے طور پر آگے اپنے آپ کو پیش فرمائیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا برانڈ پاکستان کا جو کراچی میں 2 ایگزیبیشن ہو گئی ہیں، کاشف بھائی بھی وہاں تشریف لائے تھے، اور ہم نے وہاں اعلان کیا تھا کہ اسلام آباد میں اور لاہور میں اور پشاور میں بھی ہونی چاہیے، اور پورے پاکستان میں اس طرح کی ایکسپوز بھی ہوں، اور پھر اس کو لے کر ہم ڈھاکہ میں اور استنبول میں اور کوالالمپور میں اور جکارتا میں، ان سب جگہوں پہ بھی لے کے جائیں۔ آپ اس چیز کا بیڑا اٹھائیں، انشاءاللہ یہ ایک نیٹ ورکنگ ہے جو ہوتی چلی جائے گی، اور ایک اسٹرینتھ ہے جو امت مسلمہ کی بنتی چلی جائے گی، اور پھر وہ ممالک کے جو اس وقت فلسطین کے ایشو پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کریں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اب یہ مسئلہ کہ بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے، بائیکاٹ سے بہت کچھ ہوتا ہے، کم از کم اپنا فرض تو ہم پورا کر لیتے ہیں، کم از کم ہمارے دلوں میں تو ایمان جاگ جاتا ہے، ان کی معیشت کو ہم جو نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ جو ہمارے پاس آلٹرنیٹ، لوگ کہتے ہیں ذرائع ابلاغ بھی انہی کے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم انہی کے ذرائع ابلاغ انہی کے خلاف استعمال کریں گے۔ یہ کامن سینس ہر ایک کو ہوتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ استعمال کرنی ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اور کون سی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنی ان کو کمزور کرنے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اور الحمدللہ یہ کامن سینس پوری امت مسلمہ میں جاگا ہوا ہے، تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو واعظ اور نصیحت کریں گے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جہاد کا جب فتویٰ آیا تو اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح کرنے کی کوشش کی کہ خود جو اسلام کا شعار ہے، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو امام المجاہدین تھے، جن کی 10 سال جو مدینہ منورہ کی زندگی ہے، اس میں تقریباً 32 تو وہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں، وہ غزوات ہیں، اور باقی تقریباً 40 کے قریب سرایا ہے۔ تو ہر 32ویں 33ویں دن پہ ایک مہم کی جہاد کی، تو اگر کوئی جہاد کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل سے بات کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ایک فرد بندوق اٹھا کر فلسطین تو نہیں جا سکتا، لیکن ایک ایک فرد بندوق اٹھانے والوں پہ دباؤ تو ڈال سکتا ہے، اپنے حکمرانوں کو مجبور تو کر سکتا ہے، سوشل اور معاشی بائیکاٹ تو کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو فلسطین کی تاریخ تو بتا سکتا ہے، اس انبیاء کی سرزمین کی فضیلت تو بتا سکتا ہے، قبلہ اول کی تحفظ کا عزم تو کر سکتا ہے، سوشل میڈیا کو استعمال تو کر سکتا ہے، سڑک پر آ کر احتجاج تو کر سکتا ہے، ہڑتال تو کر سکتا ہے۔ تو جو یہ کر سکتا ہے اس کا جہاد یہی ہے، اور جس کے پاس حکومت ہے اس کا جہاد یہ ہے کہ وہ پیش قدمی کرے۔ یہ ہے جہاد کا فتویٰ، اس میں کس کو تکلیف ہے؟ جس کو تکلیف ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ ان کا اعلی کار ہے، وہ اسرائیل کے لیے کام کرنے والا ہے، نہیں سمجھتا تو سمجھ جائے، اور جان بوجھ کر کر رہا ہے تو ان کے اعلی کار بن رہا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا دانشور ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم میں ایک کنسنسس ہے۔ کل جو کچھ بھارت نے کیا ہے، بھارت تو پہلے ہی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، بھارت جس طرح بھی بتایا گیا کہ اس کے تو فوجی باقاعدہ جا کر وہاں اسرائیل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قتل عام میں شریک ہیں، اور اس نے پہلے دن سے جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ کھڑا، حالانکہ ایک زمانے میں انڈیا کی پالیسی پرو فلسطین پالیسی تھی، لیکن پھر اس کے بعد جب سے یہ ہندوتوا کا جنون چڑھا ہے ان کے اوپر، مذہبی جنونیت کے ذریعے سے جو اقتدار میں یہ مودی آیا ہے، تو اور حد ہو گئی ہے، اور یہ پوری طریقے سے انہوں نے برہمن سے خونی اتحاد قائم کر لیا، اور اس کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کے مفادات پر حملہ کرتے ہیں۔ بھارت کہتا ہے کہ ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں، ہم سیکولر ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو، مسیحیوں کو، دلتوں کو، جین مت والوں کو، اور اسی طرح
سکھوں کو وہ مارجنلائز کر رہے ہیں، شہریت کے حقوق چھین رہے ہیں، ان کے تاریخی گریو یارڈز کے اوپر تک پہ حملہ آور ہو گئے، ان کی تاریخی مقامات اور ان کی جو ورثہ ہے اس کے اوپر قانون سازی کر کے اٹیک کر رہے ہیں۔ اور بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے، 10 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز وہاں موجود ہیں، ہر 70 انسانوں کے اوپر انہوں نے ایک فوجی بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے باوجود کشمیری ان سے سنبھلتے نہیں ہیں۔ اور جب کشمیریوں نے اس انتخاب میں بھرپور طریقے سے بی جے پی کو مسترد کر دیا، اور کشمیری ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے موقف پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں 370 اور 35A جو آپ نے ختم کیا یہ قبول نہیں ہے، ہم ٹیریٹری نہیں بننا چاہتے بھارت کی، ہماری الگ حیثیت ہے، یہاں پلیبیسائڈ ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو قوت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے کشمیریوں کو کچلا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ چاہا ہے کہ جس طرح فلسطینیوں کو اپنی سرزمین میں اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے یہودی اور صہیونی کام کر رہے ہیں، تو برہمن سامراج بھی یہی کام کشمیر میں کر رہا ہے، جموں اور لداخ میں کر رہا ہے۔ حلقہ بندیاں غلط طریقے سے کی گئیں، پھر بھی مطلوبہ نتائج نہیں ملے، تو اب زبردستی ان کو دبا رہے ہیں، ان کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب کچھ نہیں بن پڑا تو یہ پہلگام میں انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھارتی ایجنسیاں ملوث ہیں۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، جب 2000 میں بل کلنٹن صاحب وزٹ کرنے آ رہے تھے تو اس وقت بھی اننت ناگ جو اسلام آباد مجاہدین کہتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں، وہاں پر انہوں نے اسی طرح سے سیاحوں کے اوپر اٹیک کروایا تھا۔ الفاران نامی ایک فرضی تنظیم بنا کے 1995 میں سیاحوں پر اٹیک کروایا تھا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا یہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اور پرسوں بھی جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی ایک جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ کشمیریوں کو کچلنے کی سازش بھی ہے، اور پاکستان کو بھی پانی کی بوند بوند سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ اس نے آبی جاریت کا ارتکاب کیا ہے، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بھارت کون ہوتا ہے۔ ایک بائی لیٹرل معاہدہ، سندھ طاس معاہدہ جو 1960 میں کیا گیا، اور اس معاہدے میں جو آرٹیکل اس کا 12 ہے، اس کا 4تھا پیراگراف یہ بہت واضح طور پر یہ بات بتاتا ہے کہ یہ معاہدہ اسی وقت منسوخ ہو سکتا ہے جب دونوں طرف کے فریق رضامند ہوں گے، اور ان کی رضامندی سے ہو سکتا ہے، کوئی یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان فوری طور پر اس میں عالمی عدالت میں جائے، اس کا آربیٹریٹر ورلڈ بینک ہے، 100% بھارت کو شکست ہوگی اس میں، اور بھارت کے خلاف پوری قوم کو متحد کیا جائے۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ ہمارے بہت اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہیں اور بہت سارے جھگڑے ہیں، لیکن جب ملک کی سالمیت کا معاملہ ہو، جب ملک کی بقا کا مسئلہ ہو، تو سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے۔ یہ 60 کی دہائی تھی، ایوب خان صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی، جماعت اسلامی پہ پابندی لگائی گئی تھی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایوب خان کی آمریت کا مقابلہ کر رہے تھے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، اور ایسے میں جب بھارت نے حملہ کیا تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان جاری کیا کہ اب معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں پاکستان کی حکومت کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ جب صدر مملکت نے کلمہ پڑھ کر قوم کو مخاطب کیا ہے تو ہم بھی اب غیر مشروط طور پر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ وہ جذبہ تھا جس کے نتیجے میں دفاع ممکن ہوتا ہے۔ فوجیں جنگ نہیں لڑتی، قومیں جنگ لڑتی ہیں۔ لہٰذا اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وزاداری کا مظاہرہ کرے، بڑے پن کا مظاہرہ کرے، اپوزیشن کو اعتماد ملے، اور کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت، سارے اختلاف اس کی اپنی جگہ، کسی کو عاصم منیر سے اختلاف ہو، آرمی چیف سے اختلاف ہو، فوج سے اختلاف ہو، وہ جینوئن گراؤنڈ پر ہے تو ہونا چاہیے، لیکن اس موقع پر پاکستان سے اختلاف سامنے نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس موقع پر لڑائی کسی سے ہوتی ہے اور پاکستان کے مفادات کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک طریقے سے وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ میں تمام پولیٹیکل ورکر سے کہتا ہوں، تمام تاجروں سے گزارش کرتا ہوں، جماعت اسلامی اس کے لیے تیار ہے، سب مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے اور بھارت کے خلاف
مکمل یکجائی سے اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ یہ جنگ ہم نے نہیں مسلط کی، یہ بھارت نے مسلط کی ہے، اور جب اس نے مسلط کی ہے تو اس کا جواب بھی اسی طریقے سے ملنا چاہیے۔ تو یہ آبی جارحیت ہے، اس جارحیت کے مقابلے میں پوری قوم مل کر لڑے گی، اور اس میں حکومت کو بنیادی طور پر صحیح کردار ادا کرنا ہوگا۔ بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، آپ کی بزدلیوں نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے۔ جب آرٹیکل 370 اور 35A ختم کیا جا رہا تھا تو اس وقت باجوہ صاحب حکومت میں تھے، اور آرمی چیف تھے، اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ ہم نے باتیں کی، زبانی جمع خرچ کی، لیکن جس طرح بھارت کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اور بعد میں تو یہ بات آئی کہ کوئی مکمکا ہوا تھا۔ اگر مکمکا ہوا تھا تو اس کی حکومت کیا کر رہی تھی اس وقت، اپوزیشن کیا کر رہی تھی؟ بہرحال جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن تاریخ کے اس موقع پر ہمیں متحد ہو کر ساتھ دینا پڑے گا اور بھارت کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لہذا 26 تاریخ کی یہ ہڑتال، جس کی بہت وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ کسی کی ہڑتال نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی ہڑتال ہے، یہ امت کی ہڑتال ہے، یہ غزہ کے مظلوموں کے لیے ہے۔ تو کل اگر یہ ہڑتال اسرائیل اور امریکہ کے خلاف تھی تو 26 اپریل کی اب یہ ہڑتال امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے خلاف ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ سب ایک ہیں، ان کا اتحاد ہے، یہ ایک شیطانی تسلیس ہے جو پوری دنیا میں بدامنی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دہشت گردی کے سپورٹر ہیں، جو فوجوں کے ذریعے سے بھی اور حکومتوں کے تختے الٹنے کے لیے سارے سازشیں کرتے ہیں، یہ نسل کشی کرتے ہیں، یہ کشمیر میں بھی اور فلسطین میں بھی لوگوں کو بے گھر کرتے ہیں، اکثریت کو اقلیت میں بدلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کو دہشت گردی میں پارٹنرز ان کرائمز ہیں۔ تو ان کے خلاف 26 اپریل کو تاریخی ہڑتال اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے خلاف ہوگی، اور پوری قوم یہ ہڑتال کر کے بتائے گی کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے تاجر بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یکجائی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ کوئی دکان کھلنی نہیں چاہیے، صرف بڑی مارکیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ نے اعلان کر دیا ہے، سبزی منڈی بھی بند ہونی چاہیے۔ اور ٹرانسپورٹر حضرات سے بھی میری گزارش ہے، ہم نے تو شٹر ڈاؤن کی اپیل کی ہے، لیکن اگر ٹرانسپورٹر حضرات پیش رفت کریں اور اس کو پہیہ جام میں تبدیل کر دیں تو یہ اور زیادہ بہت طاقتور چیز ہوگی جو پوری دنیا کے سامنے آئے گی۔ تو میری ان سے گزارش ہے، اور میں جماعت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ٹرانسپورٹرز کی تنظیموں سے رابطہ کریں، چھوٹے چھوٹے رکشہ اور چنچی چلانے والے، اور اسی طرح سے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ چلانے والے، شہروں کی ٹرانسپورٹ چلانے والے، سب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس ہڑتال میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کوئی بہت ایمرجنسی ہو تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس ایمرجنسی میں تو سب کو ساتھ دینا پڑتا ہے، اس لیے مکمل شٹر ڈاؤن ہونا چاہیے۔ جو محلوں کی دکانیں وہ بھی بند ہونی چاہیے، سب سے رابطہ کیجیے آپ، اور صرف شہر نہیں، دیہات بھی بند ہونے چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی کوئی دکان نہیں کھلی ہو، کوئی آ کر دنیا کا صحافی کوئی آ کر دیکھ لے، کوئی گوگل سے جا کر دیکھ لے، ہر دکان پہ جب شٹر پڑا ہوا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ 25 کروڑ پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، غزہ کے ساتھ ہیں، امریکہ اور اسرائیل اور بھارت سے نفرت کرتے ہیں، ان کی پالیسیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ہر اس باضمیر انسان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ امریکہ میں بھی ہو، یورپ میں ہو، کہ جو امریکی پالیسیوں کے خلاف اور اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ ہم ساتھ دیتے ہیں، ہم ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں جو ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات ہیں، جو کولمبیا یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات ہیں، جو برلن میں اور لندن میں احتجاج کر رہے ہیں، جو پیرس میں احتجاج کر رہے ہیں، جو سڈنی اور پرتھ میں احتجاج کر رہے ہیں، جو نیو یارک اور واشنگٹن میں احتجاج کر رہے ہیں، وہ باضمیر لوگ، ان کے ساتھ مل کر ہم ان سارے ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ممالک بحیثیت اسٹیٹ کے یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں اس وقت، اور یہ بھی ایک تاریخ کا وہ موڑ ہے جس پر اب لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ اس اقوام متحدہ کا ہم کیا کریں جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتی اور ظالموں کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اگر وہ قراردادیں پاس بھی کر دے تو اس کی قراردادیں بیچارگی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور طاقتور لوگوں کی قراردادیں فوراً افیکٹو ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا میں ڈنڈے کا راج ہے، تو ڈنڈے کے راج سے دنیا نہیں چل سکتی، طاقت کے ذریعے سے 7-8 ارب انسانوں کو نہیں ہانکا جا سکتا، لہذا ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھیں، اس آواز کو طاقتور بنائیں،
اس کو گلوبل بنائیں، اس کو لوکل بنائیں اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا اور ہڑتال کی حمایت کا بہت بہت شکریہ۔ درې اعلانات دي، یو خو محترم عبدالجماعت صاحب ویلي انشاءاللہ په 26 تاریخ باندې به بھرپور زمانہ ملکی ہڑتال پہ بھی اور پشاور کے بعد ٹول کا ٹاپ پر ہڑتال انشاءاللہ پھر اعلان کی طرف سے ہمارے کی ناسی مہمانوں وارتا لگ رہا شی ماں اچھی دے ماں اچھی اور زمانہ بازار سے دور اور اپنے مرکزی بازار تک چھ سر دی پروگرام اختتام پتواسا کو مولانا عبدالاکبر چتانی سے ایم این اے آغت عباس کو شاگت ہو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الأمريكيين فانصرنا على القوم الإسرائيليين فانصرنا على القوم الهنديين پروردگار عالم جس مقصد کے لیے آج اشراق کرایا گیا تھا 26 تاریخ کی ہڑتال کا پروردگار اس کو کامیابی عطا فرما ہمارے تمام تاجر برادری کو توفیق عطا فرما اور سلسلے میں اپنا بھرپور جدوجہد جو کر رہے ہیں وہ پورا کر کے دکھائیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم گاڑی کھڑی ہے اعلان پاتې شو 25 تاریخ په انشاءالله 11 بجې د اشرف علي چوک ډواله ته د اشرف روډ پورې چوکیدګار